الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ آنے والا ہے، اور لوگ عاشق حج کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے حج بیت اللہ کی عظمت اور مقام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو فرض کیا تو یوں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جب زکوٰۃ کو فرض کیا تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور جب اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا تو یوں فرمایا کتب علیکم الصیام۔ لیکن جب حج کو فرض کیا تو ایک الگ طریقے سے اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور مختلف عبارت سے مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے لفظ اللہ کا ذکر فرمایا، اپنے نام سے اس کا آغاز فرمایا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج بیت اللہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی چیزوں کو فرض کیا تو اللہ نے کہا، حج کو فرض کیا تو للہ سے شروع کیا۔ بتلانا یہ مقصود ہے حج کا سفر مشقت کا سفر ہے، حج کا سفر عشق کا سفر ہے، حج کا سفر محبت کا سفر ہے، اور حج کا سفر اللہ سے ملاقات کا سفر ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے آ جاؤ۔ سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، چاہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، اللہ نے سب کو کہا علی الناس، لوگوں پر فرض ہے۔ ایمان والا ایمان لا چکا، اب وہ اس گھر کا حج کرے، اللہ سے ملاقات کرے، اور جو کافر ہے وہ کلمہ پڑھ کر اس گھر کا حج کرے، اللہ سے ملاقات کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جو حج نہ کرے، جو اللہ کے گھر کا دیدار نہ کرے، اللہ سے ملاقات نہ کرے، اللہ کو زمانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ومن کفر، جو انکار کرے، جو نہ آئے اللہ کی ملاقات کے لیے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ جہان بھر کے لوگوں سے بے نیاز ذات ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس کا گھر خالی نہیں ہو گیا، اس نے تمہیں اس لیے بلایا، بلکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں تم میرے گھر آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو۔ تو یہ ملاقات کا سفر ہے، یہ حج عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، اور مشقت کا سفر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الگ عبارت لا کر حج کو فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب حاجی جب حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حکم ہوتا ہے اپنا قیمتی لباس اتار دو، اپنا شاہانہ لباس اتار دو، اپنی قیمتی پگڑی اتار دو،
اپنی قیمتی ٹوپی اتار دو، دو چادریں پہن لو، چاہے وہ جس ملک سے بھی آیا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، اب اس کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ ایک لباس پہنے۔ اب رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، اقوال مختلف ہیں، زمانہ مختلف ہے، ملک مختلف ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سب کے لیے ایک حکم فرمایا کہ تم حج والا لباس پہن کر آؤ، اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو یہی لباس پہن کر جاؤ گے۔ ایک لباس پہنا کر اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں کھڑا کر دیا۔ اب امیر بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، بادشاہ نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، رنگ کا مختلف ہے لیکن لباس ایک ہے، قومیں مختلف ہیں لیکن لباس ایک ہے، زبانیں مختلف ہیں مگر لباس ایک ہے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، اس پر اتنا یقین نہ کرنا، ایک دن یہی لباس پہن کر تم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی ملاقات کے لیے آؤ گے۔ اور پھر ترانہ بھی اللہ رب العزت نے ایک دیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر حج کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھے تیری حاضری کا معلوم ہے، لیکن پہلے میرے بارے میں عقیدہ بتا، تیرا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو حاجی پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ لا شریک لکا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تو شرک سے پاک ہے، اللہ تو اپنے ساتھی سے پاک ہے، اللہ تو صمد ذات ہے، اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے عقیدے میں خرابی ہوگی پھر تیری عبادت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے تجھے اپنا عقیدہ واضح کرنے ہوگا، پہلے تجھے اپنا عقیدے کو واضح کرنا ہوگا، میرے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حاجی اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے لا شریک لکا لبیک۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرا یہی عقیدہ ہے پھر تیرا احرام بھی قبول ہے، پھر تیرا تلبیہ بھی قبول ہے، پھر تیرا صفا اور مروہ کا چکر بھی قبول ہے، پھر تیرا مینا میں ٹھہرنا بھی قبول ہے، پھر تیرا عرفات میں ٹھہرنا بھی قبول ہے، پھر طواف کرنا بھی قبول ہے، پھر تیرا تلبیہ کہنا بھی قبول ہے۔ اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے پھر تیری ساری باتیں قبول ہیں، اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے پھر تیری عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ زبانیں مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، چہرے مختلف ہیں اور آنے والے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو ایک ترانہ دیا اور وہ ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ میں نے کہا اللہ رب العزت آپ نے اس ترانے کو کیوں جاری کر دیا؟ فرمایا حج نام ہے اداؤں کا، حج نام ہے کسی کی وفا کا، حج نام ہے کسی کی دعا کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانے کے لیے بلایا تھا تو بیٹے نے اللہم لبیک اللہم لبیک کہہ کر اپنی جان کو قربانے کے لیے حاضر کر دیا تھا۔ یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، جو بھی میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئے گا، جو بھی میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا، اس پر میں نے لازم قرار دیا ہے اس کی زبان پر وہی ادا ہو جو ادا اسماعیل کی زبان پر تھی، اس کی زبان پر وہی الفاظ ہوں جو الفاظ اسماعیل کی زبان پر ہوں۔ جب تک اسماعیل کی ادا پوری نہیں ہوگی میں تیرا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس ادا کو اتنا قبول فرمایا، اتنا پسند فرمایا، ہر آنے والے حاجی کے لیے لازم قرار دیا جب احرام باندھ لے تیری زبان پر لبیک اللہم لبیک کے الفاظ۔ اور جب حج بیت اللہ شروع کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے۔ اللہ یہ اکڑنا کس چیز کی عبادت ہے؟ اکڑنا تو تجھے پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ اکڑنا بھی میرے کسی پیارے کی سنت ہے، میرے پیاروں کی سنت ہے۔ کفار نے، مشرکین نے مسلمانوں کو تانا دیا، مسلمان کمزور ہیں، طاقتور نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا محبوب جب میرے گھر میں آؤ
طواف کرو تو اکڑ کے چلنا، تاکہ کفار کو پتہ لگے مسلمان جسم کے لحاظ سے تو ضعیف ہیں، ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ اب وہ سما تو نہیں رہا، اللہ وہ زمانہ تو نہیں رہا، اب تو یہ اکڑنا بند کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ادا ہے میرے پیاروں کی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس ادا پہ عمل ہوتا رہے گا۔ فرمایا ہاں کبھی اکڑنا عبادت ہے، کبھی اکڑی ہوئی گردن کو جھکانا عبادت ہے، کبھی رب کے دربار میں اکڑ کر چلنا عبادت ہے، کبھی رب کو اکڑ کر مناؤ، کبھی گردن کو جھکا کر مناؤ، کبھی قیام میں رب کو مناؤ، کبھی سجدے میں رب کو مناؤ، اور کبھی اللہ کے حضور رکوع کر کے رب کو مناؤ۔ اب یہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، یہ اکڑ کے چلنا بھی عبادت ہے، یہ بھی کسی کی ادا ہے، کیونکہ حج نام ہے اداؤں کا، ابراہیم کی اداؤں کا، حج نام ہے اسماعیل کی وفاؤں کا، حج نام ہے حضرت ہاجرہ کی وفاؤں کا، حج نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ طواف کرتے کرتے ایک مقام آ گیا جس کو حجر اسود کہتے ہیں، فرمایا اب تم اس کا بوسہ لو۔ اس کا بوسہ لیا ہے مصطفیٰ نے، اس کا بوسہ لیا ہے مرتضیٰ نے، اس کا بوسہ لیا ہے صدیق نے، اس کا بوسہ لیا ہے فاروق نے، اس کا بوسہ لیا ہے حسن و حسین نے، اس کا بوسہ لیتے ہیں اولیاء اللہ، اس کا بوسہ لیتے ہیں قطب و ابدال۔ آج فاروق اعظم نے حج کیا اور طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم آیا، جب حجر اسود سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اگر میرے مصطفیٰ نے میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو آج فاروق اعظم بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ فاروق اعظم تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہے کہ تجھے محمد مصطفیٰ نے چوما ہے، اگر محمد مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا تو فاروق بھی تجھے کبھی نہ چومتا۔ آج سبھی چوم رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی اس تربیت یافتہ صحابہ نے کہہ دیا حجر اسود نفع کا مالک بھی نہیں ہے اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، حقیقی نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کو صرف مصطفیٰ نے چوما تو ہم نے اس کی سنت کو سمجھ کر اس کی ادا کو اپنا کر اب حاجی حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو پتھر جنت سے لائے گئے، ایک مقام ابراہیم اور فرمایا ایک حجر اسود۔ فرمایا جب حجر اسود جنت سے لایا گیا سفید تھا، اگر اسے گناہگاروں نے نہ چھوا ہوتا، اگر اسے منافقوں نے نہ چھوا ہوتا، اگر اسے مشرکوں نے نہ چھوا ہوتا، میرے پاک پیغمبر فرماتے اس میں اتنی تاثیر ہے اگر کوئی بیمار آدمی اس کو چھوتا اسے صحت مل جاتی، اگر کوئی نابینا آدمی اس کو چھوتا اسے بینائی مل جاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے فاروق اعظم اللہ رب العزت نے اس میں نفع بھی رکھا ہے اس میں نقصان بھی رکھا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا معبود مان لیا، اللہ رب العزت نے اس بات کو کتاب میں درج کر کے اس حجر اسود میں رکھ دیا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے رب کی توحید کا اقرار کیا ہوگا اور جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور یہ حجر اسود اللہ رب العزت کے حضور اس کے اقرار کی گواہی دے گا، اور جس نے اقرار سے انکار کیا ہوگا فرمایا اس کے حق میں انکار کی گواہی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن حجر اسود آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوگی اور ایک زبان ہوگی، جس نے ایمان کی حالت میں اس حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا فرمایا اس کے ایمان کی گواہی حجر اسود دے گا۔ لیکن آج فاروق اعظم نے بتا دیا کہ حجر اسود میں کوئی نفع نقصان نہیں، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں، مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حجر اسود کا بوسہ ہو گیا، چلتے چلتے مقام ابراہیم آ جاتا ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل تحیت الطواف پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الطواف پڑھی جاتی ہے، یہ بھی کسی کی ادا ہے۔
حضرت فاروق اعظم نے حج کیا، جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے دل میں تمنا پیدا ہوئی، کاش کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوتی، محبوب پیغمبر کی طرف سے اجازت ہوتی تو آج میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئے، فرمایا جبرائیل یہ قرآن کی آیت لے جا۔ آج فاروق کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہے، آج فاروق کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی ہے، ایک آرزو پیدا ہوئی ہے، آج یہ قرآن کے حروف لے جا اور میرے محبوب پیغمبر کو بتا دے فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جب تم مقام ابراہیم پر آؤ تو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ یہ کس کی ادا ہے؟ فرمایا صدیق بھی آتا ہے حج کرنے کے لیے، یہاں پہ 2 رکعت پڑھتا ہے، فاروق بھی آتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، عثمان بھی آتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور علی بھی آتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، ولی بھی آتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور حسن و حسین آتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ رب کی عطا ہے اور عمر کی التجا ہے، یہ رب کی عطا ہے اور عمر کی التجا ہے۔ اللہ رب العزت نے طواف کے بعد اس جگہ پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل کو فرض قرار دیا، فرمایا یہاں پہ کھڑے ہو کر تم نے نفل ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمر کی تمنا ہے، یہ عمر کی آرزو ہے۔ اللہ رب العزت نے عمر فاروق کی اس آرزو کو پورا کر دیا۔ اب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنا بھی یہ کسی کی ادا ہے۔ طواف ہو گیا، حجر اسود کا بوسہ ہو گیا، اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ 2 رکعت بھی پڑھ لی۔ اب صفا اور مروہ کے چکر لگانے کے لیے یہ حاجی دیوانہ وار کبھی صفا پہ چکر لگاتا ہے، کبھی مروہ پہ چکر لگاتا ہے، کبھی ایک مقام ایسا آتا ہے وہاں پہ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اس حاجی کو کیا ہو گیا ہے، کہ اسے جلتی ہے یا کسی کی ادا کو اپنا رہا ہے؟ فرمایا ادا ہے۔ اللہ کس کی ادا ہے؟ فرمایا ہاجرہ کی ادا ہے۔ ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، کبھی وہ صفا پہ چکر لگاتی ہے، کبھی وہ مروہ پہ چکر لگاتی ہے۔ جب بیٹا دور ہو جاتا ہے ماں کی ممتا اچھل کے آتی ہے، ماں دوڑنے لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حج نام ہے ادا کا، حج نام ہے وفا کا۔ یہ ہاجرہ کا دوڑنا مجھے اتنا پسند آ گیا ہے، میں نے حاجی کو کہہ دیا ہے جب صفا اور مروہ پر تو آئے گا، صفا اور مروہ کے چکر لگائے گا، کبھی صفا پر جائے گا، کبھی مروہ پہ چکر لگائے گا، لیکن جب اس انداز پہ اس جگہ پہ پہنچے گا جہاں پہ میری پیاری بندی ہاجرہ جب آئی تھی وہ دوڑی تھی، اب تو نے بھی دوڑنا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ دوڑنا کیوں ہے؟ فرمایا حج نام ہے وفاؤں کا، حج نام ہے اداؤں کا۔ آج صفا اور مروہ پہ جو حاجی چکر لگا رہا ہے یہ ادا ہے سیدہ ہاجرہ کی۔ میں نے اس ادا کو اتنا پسند کر لیا ہے، حاجی جب تک صفا اور مروہ پہ دوڑے گا نہیں، بھاگے گا نہیں، اما ہاجرہ کی سنت کو ادا نہیں کرے گا، میں اس کے حج کو قبول نہیں کروں۔ اللہ یہ صفا اور مروہ کے چکر، یہ دوڑنا بھی کسی کی ادا ہے۔ اللہ یہ شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کسی کی ادا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا بھی ادا ہے، اور یہ حج کا رکن ہے۔ اللہ کس کی ادا ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم کی ادا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان آ کر کہتا ہے کیا آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کیا آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے، شیطان پھر آگے ایک اور مقام پر آ گیا، پھر وہی بات دہرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر مار دیے، پھر ایک اور مقام پر آ گیا، حضرت ابراہیم کے سامنے وہی بات دہرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں 7 کنکریاں اٹھا کے ماری، پہلے بھی 7 کنکریاں ماری، دوسری مرتبہ بھی 7 کنکریاں ماری، تیسری مرتبہ بھی 7 کنکریاں ماری۔ اب اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی،
فرمایا حاجی جب حج کرنے کے لیے مینا کے میدان میں آئے گا، اس میدان میں آئے گا، جمرات پر 7 کنکریاں مارتا رہے گا۔ اللہ ابراہیم کو تو شیطان نظر آیا تھا، اللہ مجھے تو شیطان نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ ادا ہے میرے ابراہیم کی، تجھے شیطان نظر آئے یا نہ آئے، تو نے طریقہ اپنانا ہے ابراہیم کا، تو نے ادا کو پورا کرنا ہے ابراہیم کی۔ یہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کی ادا ہے، شیطان تجھے نظر آئے تب بھی مار، شیطان تجھے نظر نہ آئے تب بھی تو مار۔ یہ ادا ہے میرے ابراہیم، یہ ادا ہے میرے ابراہیم۔ تو اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا تو یوں انداز اختیار کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کیسے بنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتوں کے مستحق وہ بنتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو نہ طواف کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ رکوع کر رہا ہے، نہ سجدہ کر رہا ہے، بس اپنی نگاہوں کو اٹھا کے بیت اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا دیکھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، جب تیری نظر بیت اللہ کی طرف اٹھتی ہے میری 20 رحمتوں کا تو مستحق بن جاتا۔ اللہ نے اس گھر کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اس گھر کی عظمت کے کیا کہنے، جس کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو بنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جس گھر کو بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اینٹیں اٹھا کر جس گھر کو بنانے کے لیے باپ کا مددگار بنا، اس گھر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، صحت ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کل قیامت کے دن آئے گا پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوگا، اس پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہ کیا، اس نے حج نہ کیا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو گیا، استطاعت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، مال و دولت ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، فرمایا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس گھر کا سفر کیا ہے عاشقوں نے بڑی محبت سے۔ ایک اللہ والے حج کر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، فرمایا نوجوان کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا میں آیا ہوں خراسان سے پیدل حج کرنے کے لیے۔ فرمایا حج بیت اللہ اور خراسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 2 مہینے کا فاصلہ ہے، 2 مہینے کی مسافت ہے۔ ارے فرمایا تیرا کیا عشق ہے؟ میرا عشق تو یہ ہے جب میں اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آیا، جب میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا، نوجوان تھا، جب میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا، جب میں نے اس گھر کا دیدار کیا میں بوڑھا ہو چکا۔ اور قرظ بن وبرہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، 70 طواف دن میں کرتے، 70 طواف رات میں کرتے، 30 دن کی مسافت، 30 میل مسافت جو ہے وہ دن و رات میں طے کرتے، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتے، 280 رکعت تحیت الطواف پڑھتے، اور ایک قرآن کا ختم رات کو کرتے، ایک قرآن کا ختم دن کو کرتے۔ ایسا عشق اللہ رب العزت نے اس گھر کا ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ جو حج بیت اللہ ہے یہ عشق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ مشقت کا سفر ہے، اور اللہ سے ملاقات کا سفر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جوانوں تم بھی آؤ، بوڑھو تم بھی آؤ، بیماروں تم بھی آؤ، صحت مند تم بھی آؤ، جس ملک کے کونے میں رہتے ہو وہاں سے آؤ۔ اللہ کس کے لیے آئے؟ وَلِلَّهِ، اللہ فرماتے میری ملاقات کے لیے آؤ، میرے دیدار کے لیے آؤ۔ یہ حج کرنے کے لیے تم نہیں آ رہے، اللہ کی ملاقات کے لیے آ رہے ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ہاں جس نے انکار کر دیا، میں نے صحت دی، پیسہ دیا، مال و دولت دی،
سفر بھی آسان کر دیا، اس نے پھر بھی حج نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زمانہ میرے گھر میں نہ آئے، جہان والے میرے گھر میں نہ آئے، میں جہان والوں سے بے پرواہ ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔